بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 13ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کہ رمضان کریم کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اس کے لیے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات، خیرات اور صدقات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اوکے، آج کی قسط میں ہمیں سیکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دجال کے 40 دنوں کی لمبائی کس طرح اور کیوں مختلف ہوگی، کیسے اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا اور کیسے ایک دن ایک مہینے کے برابر۔ کیا واقعی دجال وقت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا یا پھر یہ اس کے دور میں ہونے والی کوئی کازمک تبدیلی ہوگی؟ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، مگر ہر قسط کی طرح آج بھی سب سے پہلے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اوکے، دجال اپنے خروج کے بعد اس دنیا میں کل کتنا وقت گزارے گا؟ اس بارے میں نہایت مستند اور ایک مشہور حدیث ہے کہ جو تمام بڑی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے، اور اب میں آپ کو اس پوری حدیث کا، اس میں موجود انفارمیشن کا ایک خلاصہ سنانے والا ہوں۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے درمیان دجال کا خروج میری موجودگی میں ہو گیا تو تمہاری طرف سے میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو پھر تم میں سے ہر شخص خود اپنا دفاع کرنے والا ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن تمہارے ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن پھر ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور پھر باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے، لیکن اس کا آخری دن ایک سراب کی طرح ہوگا، انتہائی مختصر، صرف اتنا طویل کہ جتنی تیزی سے آگ میں ایک تنکا جلتا ہے۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ایک آدمی کے جو صبح کے وقت مدینہ کے ایک دروازے کے پاس ہوگا تو ابھی وہ دوسرے دروازے تک پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ شام ہو جائے گی۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن ہمیں 5 نمازیں ادا کرنا کافی ہوگا؟ اور یہ جو ایک اتنا چھوٹا آخری دن ہوگا، اس میں ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لمبے دن میں تم اندازہ لگا لیا کرنا، اور پھر اس اندازے کے مطابق بر وقت نمازیں ادا کرنا، اور جس طرح لمبے دنوں میں اندازے سے نماز ادا کی تھی اسی طرح چھوٹے دن میں بھی ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس ڈیڈیکیشن کو سراہنا ہوگا۔ کتنے سخت دنوں میں بھی انہوں نے سب سے پہلا سوال نمازوں کا ہی کیا تھا کہ وہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ چنانچہ میرے پیارے نبی کے پیارے اصحاب پر بھی دل و جان سے لاکھوں سلام۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے ایکچول متن کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ لمبے دن کے متعلق تو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن مختصر دن کے حوالے سے بہت ہی کم ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم اس حدیث میں موجود ایک ایک تفصیل کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان دنوں کی تعداد کہ جو 40 ہوگی۔ 40 ہی کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی رینڈم نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں تو 40 کا ہنسہ نہ صرف اکثر اسلامی روایات بلکہ قرآنی آیات میں بھی کئی جگہ دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں 2 جگہیں، ایک جگہ سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہ الاعراف میں، کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر المائدہ میں کہ بنی اسرائیل پر ان کی سرزمین 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں انسان 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں، اور پھر 40 دن تک مضغہ کی شکل میں،
اور پھر ان 40 دنوں کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے اس کا نصیب لکھتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بعثت بھی 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ قیامت کے دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان کا وقفہ 40 کا ہوگا، 40 سال کا ہوگا، 40 دن، 40 مہینے، یہ نہیں بتایا گیا، مگر وقفہ 40 کا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام کی تقدیر ان کی پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد روحوں کی شکل میں ان کے سامنے کی اور آدم علیہ السلام کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام کی روح پر پڑی تو وہ آدم علیہ السلام کو بہت ہی پیارے لگے تھے، اور آپ نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو دے دے۔ تو 40 کے ہندسے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ یہ کئی جگہ دکھائی دیتا ہے، لہٰذا کچھ بڑے علوم کے اندر میں نے 40 کی سگنیفیکنس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اس کے کئی مختلف معنی موجود ہیں۔ سوشیولوجی کی زبان میں 40 سال انسان کے ایک ایرا، ایک زمانے کے کمپلیٹ ہونے کی علامت ہے۔ 40 سال میں پوری ایک نسل چلی جاتی ہے اور دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہر 40 سال بعد معاشرے کی سوچ بدلتی ہے، وہ ایک نیا رخ لیتا ہے۔ پھر اینشینٹ فلسفی میں 40 یعنی 4 اور 0، ان میں سے 4 علامت ہے 4 بیسک ایلیمنٹس کی، یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ یہ علامت ہے مادے کی، مٹیریل کی، جبکہ 0 علامت ہے لامحدودیت کی۔ لہٰذا کل ملا کر 40 سمبلائز کرتا ہے لامحدود مادیت کو، مادہ پرستی، مٹیریلزم، کہ جو دجال کے ان 40 دنوں میں اپنے عروج پر ہونا ہے۔ پھر سائیکالوجی کے علم میں 40 دن تک کی جانے والی کوئی بھی پریکٹس، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عادت انسانی دماغ کے پیٹرنز کو بدل سکنے کی طاقت رکھتی ہے، شخصیت کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ اسی لیے روحانیات یا پھر اسپریچویلٹی میں 40 دنوں کی عبادت کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ لہٰذا دجال کے 40 دن آزمائش کے پورے ایک دور، پورے ایک ایرا کی علامت ہے، کیونکہ 40 کا ہندسہ نیچر میں ہر طرف کمپلیشن اور پھر تبدیلی کی علامت ہوتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان 40 دنوں کی لمبائی کی طرف کہ کیسے ان میں سے ایک دن 1 سال اور پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس کا ایک جواب تو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو آپ کو زیادہ تر جگہ پر سننے کے لیے مل جاتا ہے کہ دجالی فتنے کی سختی اس قدر شدید ہوگی کہ یوں لگنا شروع ہو جائے گا کہ جیسے دن بہت طویل ہو گیا۔ 2 بہت ہی دلچسپ علوم ہیں، علم الادراک اور علم الاعصاب، یعنی کوگنیٹو سائیکالوجی اور نیورو سائنسز۔ ان کے تحت ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جسے آلٹرڈ ٹائم پرسیپشن کہتے ہیں، کہ مصیبت اور شدید خوف کی کیفیت، بوریت یا پھر انتظار کے لمحات میں انسان کو واقعی ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے وقت بہت طویل ہو گیا۔ یہ تجربہ ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہوگا، اور ابھی آگے افطاریوں سے پہلے تو شاید ہم سبھی اس تجربے سے گزر رہے ہوں گے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آلٹرڈ ٹائم پرسیپشن ہوگا، کہ فتنوں، مصیبتوں اور خوف کی وجہ سے دجال کا ایک ایک دن 1 سال کے برابر محسوس ہونے لگے گا۔ لیکن اگر آپ حدیث کو بخور پڑھیں تو صحابہ اکرام نے بہت کلیئرلی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے طویل دن میں ہم نمازیں کیا بس 5 ہی پڑھیں گے یا پھر ان سے زیادہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، 5 نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھتے رہنا۔ حضرت کے اس جواب سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ دن واقعی اتنا طویل ہو جائے گا کہ وہ 1 سال کے برابر ہو جائے گا، کہ جس میں پھر اندازے کے ساتھ لوگ نمازیں ادا کریں گے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس قسط کا شاید سب سے دلچسپ حصہ۔ سب سے پہلا اور سب سے بیسک سوال کہ دن کسے کہتے ہیں؟ دن وقت کا ایک یونٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے طویل ہوتا ہے، لیکن وقت کیا ہے؟ یہ سوال انتہائی سادہ لیکن اس کائنات کے گہرے ترین رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہاں، وقت گزرتا محسوس ضرور ہوتا ہے، کبھی تیزی کے ساتھ اور کبھی آہستگی کے ساتھ، لیکن اصل میں وقت ہے کیا؟ کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے چھو سکتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف تبھی ہم وقت کے رازوں کو سمجھ سکیں گے۔ کلاسیکل سائنسدان مثلاً سر آئزیک نیوٹن وغیرہ کا ماننا تھا
کہ وقت ہمارے ارد گرد بہتا ہوا انرجی کا ایک دریا ہے. جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا حال یعنی ہمارا پریزنٹ ہے، اور دریا کے جو حصے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ ہمارا ماضی، لیکن جو حصے دھند میں چھپے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. نہ ہم اس انرجی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے روک سکتے ہیں. لیکن پھر البرٹ آئنسٹائن آئے اور انہوں نے نیوٹونین فزکس سے آگے بڑھ کر بات کی اور کہا کہ نہیں، ہم اسے چھو بھی سکتے ہیں اور ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وقت ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ایک بہت بڑا کپڑا ہے. وقت کا یہ کپڑا پھیلتا بھی ہے اور سکڑتا بھی ہے، اسی لیے کسی جگہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور کسی جگہ وقت آہستگی سے گزر رہا ہے. میں آپ کو بالکل آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کپڑا تنا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے. اب اگر آپ اس میں کوئی بال پھینکیں تو جہاں جہاں بال جائے گی وہاں سے کپڑا دبتا جائے گا، سکڑتا جائے گا. جتنی وزنی بال ہوگی اتنا ہی کپڑا دبتا چلا جائے گا. اور یہی کہنا آئنسٹائن کا تھا کہ اس کائنات میں جس سیارے یا ستارے کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے گرد پھیلا ہوا وقت کا کپڑا دبا ہوا ہوگا، اتنا ہی اس کے گرد وقت آہستہ ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے تھیوری پیش کی تھی کہ بلیک ہولز کہ جو اس کائنات کے سب سے زیادہ وزنی اور بڑے عفریت ہیں، ان کے گرد وقت یقیناً بہت ہی آہستہ گزرتا ہوگا. اینڈ گیس واٹ، آئنسٹائن واز ایبسولوٹلی رائٹ. یہ بات بالکل سچ ہے کہ کائنات میں وقت مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے گزرتا ہے، اور نہ صرف سائنسی طور پر بلکہ قرآن پاک میں بھی وقت کے اس بدلاؤ کا ذکر مل جاتا ہے. مثلا سورہ حج کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ایک سال کے برابر ہے. اور پھر سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات میں جو سیارہ یا ستارہ جتنا زیادہ وزنی اور بڑا ہوگا اس کے نزدیک وقت بھی اتنا ہی آہستہ گزر رہا ہوگا. لیکن ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے کہ فلاں جگہ وقت آہستہ گزر رہا ہے اور فلاں جگہ تیز؟ اٹس اے ریئلی گڈ کویسچن. دیکھیں، میں نے آج ایک مکینیکل گھڑی پہنی ہوئی ہے. اس کی سوئیاں تو اپنی ہی رفتار سے چلیں گی، چاہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں چاہے خلا کے اندر. اس میں تو بس ایک بٹن سیل ڈلا ہوا ہے، اور جب تک وہ سیل چلتا رہے گا تب تک یہ گھڑی ایک ہی سپیڈ کے اوپر ٹک ٹک کرتی رہے گی. اور جب اس کا وہ سیل ختم ہو جائے گا تو اس وقت پھر یہ گھڑی بھی بند ہو جائے گی. اب ہے تو تھوڑی سی عجیب بات، لیکن دیکھا جائے تو گھڑی کا تعلق وقت کی نسبت سیل کے ساتھ زیادہ لگتا ہے. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ زمین میں وقت کچھ اور ہے اور خلا میں کچھ اور؟ لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت بھی آ چکا ہے، اور وہ بھی ان گھڑیوں سے نہیں کہ جن میں کوئی سیل ڈلتا ہے، بلکہ ان گھڑیوں سے کہ جن میں قدرت خود ہمیں وقت بتاتی ہے. اور وہ گھڑیاں ہیں ایٹامک کلاکس. ایٹامک کلاکس میں وقت سوئیوں کے بجائے ایک دھات کے کچھ ایٹمز کے ذریعے نوٹ کیا جاتا ہے. سیزیم 133 کے ایٹمز کے ذریعے. سیزیم 133 ایک دھات ہے، اور اس کے ایٹمز میں موجود الیکٹرانز زمین کے اوپر ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مرتبہ وائبریٹ کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں 9.25 ارب مرتبہ. اٹس مائنڈ بلوئنگ. یہ وائبریشن قدرت کا دیا ہوا ایک راز ہے کہ جاؤ اور اس کے ذریعے کائنات میں تلاش کرو کہ کس جگہ وقت کس طرح گزر رہا ہے. جہاں یہ وائبریشن کم ہو جائے وہاں کا وقت سلو ہوگا، اور جہاں پر یہ وائبریشن تیز ہو جائے وہاں کا وقت تیز ہوگا. اور سیزیم الیکٹرانز کی وائبریشن اتنی پرفیکٹ ہے کہ چاہے آپ پاکستان میں بیٹھ کر چیک کر لیں یا پھر ناروے میں، چاہے دبئی میں بیٹھ کر چیک کر لیں یا پھر امریکہ میں، چاہے سمندر کے کسی جزیرے میں بیٹھ کر دیکھ لیں یا پھر رشیا میں، زمین کے اوپر ہر مرتبہ سیزیم کا الیکٹران ایک سیکنڈ میں 9.25 ارب مرتبہ وائبریٹ کرے گا. لیکن جب ان گھڑیوں کو سیٹلائٹس میں رکھ کر اوپر خلاؤں میں بھیجا گیا تو انہی سیزیم الیکٹرانز کی وائبریشن سلو ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اوپر کا وقت ڈیفینیٹلی زمین کی نسبت سلو گزر رہا تھا. ہم انسان اس فرق کو محسوس نہیں کر سکتے، مگر سیزیم الیکٹران وقت کے بدل جانے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اب تو خیر اتنی ایکیوریٹ ایٹامک کلاکس آ چکی ہیں کہ اگر آپ ایک گھڑی کو سمندر کی تہہ میں رکھیں اور دوسری گھڑی کو پہاڑ کی چوٹی پر، تو وہ ان دونوں پر گزرنے والے وقت میں ڈیفرنس کو بھی بتا دے گی کہ کہاں کا وقت تیز ہے اور کہاں کا وقت سلو.
چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دجال وقت کے اس کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا؟ کیا وہ اپنی کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کپڑے میں ایسے بدلاؤ لائے گا کہ یہ کپڑا ڈسٹرب ہو کر سکڑ جائے اور ہمارا وقت سلو ڈاؤن ہو جائے؟ بائی دا وے ایک بات کہ کپڑے کی طرح وقت کے سکڑنے اور پھیلنے والی نیچر کی وجہ سے میں کپڑے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ فرقان کہہ رہے تھے کہ اوپر کائنات میں ہر طرف بوسکی پھیلا ہوا ہے اور بلیک ہول کے گرد بنارسی لپٹا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قسم کی مثالیں صرف ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، پیچیدہ چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ خیر، سنجیدہ بات کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ دیکھیے، وقت کے اس کپڑے میں چھیڑ چھاڑ کی کوششیں تو پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہیں، اور اب میں آپ کو کچھ ایسے ہی تجربات کے متعلق بتانے والا ہوں۔ 1943 میں کہ جب ورلڈ وار 2 شروع ہونے والی تھی، تو امریکن نیوی نے فلاڈیلفیا کے نیول شپ یارڈ میں ایک تجربہ کیا تھا کہ جس کا مقصد تھا کہ جنگ کے دوران اپنے جہازوں کو دشمن کے ریڈار سے چھپا لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مدد لی اس وقت کی دنیا کی سب سے ذہین دماغ البرٹ آئنسٹائن کی، کہ جنہوں نے انہیں وہ سائنٹیفک فارمولاز لکھ کر دیے کہ جو ان تمام تجربات کے لیے درکار تھے۔ جس بحری جہاز کو انہوں نے استعمال کیا اس کا نام تھا USS ایلرج، کہ جس کے چاروں طرف انتہائی بڑے بڑے اور طاقتور الیکٹرو میگنیٹک کوائلز نصب کیے گئے تھے، اور اپنے اس تجربے کے دوران انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ رپورٹس کے مطابق جہاز کے کچھ حصے کچھ سیکنڈز کے لیے نظروں سے ہی غائب ہو گئے۔ سائٹ پر ایک پینک کسی کیفیت پھیل گئی، لیکن اصل دھچکا لگا تب کہ جب چند ہی لمحوں میں جہاز دوبارہ سے پورے کا پورا دکھائی دینے لگا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جہاز کی دیواروں کے اندر کچھ چیزیں، مثلا فرنیچر وغیرہ، وہ دیواروں کے اندر انفیوز ہو چکے تھے۔ جہاز کی گھڑیاں مکمل طور پر بگڑ چکی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ وقت میں نہ جانے کتنے سالوں کا سفر کر کے واپس آیا ہو۔ نیچرلی اس تجربے کے متعلق ہر ڈاکیومنٹ کو کلاسیفائڈ یعنی خفیہ رکھا گیا ہے، اور آج اگر آپ اس بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو صرف اتنا ہی کہا جائے گا کہ نہیں یہ واقعہ تو صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے۔ لیکن فلاڈیلفیا پروجیکٹ پر آج پوری کتابیں اور پوری ڈاکیومنٹریز موجود ہیں۔ اسی طرح 1992 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، دی مونٹیاک پروجیکٹ، این ایکسپیریمنٹ ان ٹائم۔ اس کتاب کے مصنف بتاتے ہیں کہ کولڈ وار کے آغاز میں بھی کچھ سیکرٹ پروجیکٹس کیے گئے تھے، کہ جن میں سے ایک پروجیکٹ کا نام تھا دی مونٹیاک پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ کے تحت لانگ آئیلینڈ نیو یارک میں مائنڈ کنٹرول سے لے کر تھاٹ ٹو میٹر، یہاں تک کہ ٹائم ٹنلز یعنی پورٹلز اور وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جیسے کئی پروجیکٹس ہوئے تھے۔ کسی پروجیکٹ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ انسان کی سوچ کو کس طرح ایسے ایمپلیفائی کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی سوچ پہنچا سکے۔ کسی پروجیکٹ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کسی کی یادداشت مٹانے کے لیے کون سی فریکوینسیز استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پھر کسی پروجیکٹ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کس طرح کسی شخص کی پوری شخصیت ہی ری پروگرام کر دی جائے، اس طرح کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر کسی اور ملک کے لیے جاسوسی شروع کر دے۔ اگر آپ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان تجربات کے دوران کچھ لوگ مکمل طور پر ذہنی اعتبار سے ٹوٹ گئے تھے، کچھ کی تو شخصیت ہی تقسیم ہو گئی تھی اور ان کی ذات اپنی ہی مختلف شخصیتوں کے درمیان پھنس گئی تھی۔ بدترین قسم کے سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز پیدا ہو گئے تھے، اور ڈنکن کیمرون نامی ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا کہ جو وقت پر تجربات کر رہا تھا، اور وہ لوگ کسی طرح سے وقت کے دھارے، وقت کی ٹائم لائن، وقت کے کپڑے میں ایک چیرا ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جس سے خدا جانے کسی اور ڈیمینشن میں ایک دراڑ کھل گئی تھی کہ جس سے کوئی مخلوق بھی باہر نکل کر آ گئی تھی۔ ڈیفینیٹلی اس طرح کے پروجیکٹس کبھی بھی پبلک نہیں ہوتے اور نہیں ہوں گے۔ ہم تک جو بھی معلومات پہنچتی ہیں وہ یا تو کوئی ویسل بلوور اپنی جان کا رسک لے کر باقی دنیا تک پہنچا دیتا ہے، یا پھر انہی آرگنائزیشنز کا کوئی روگ امپلائی یہ کام کر دیتا ہے۔ اور مونٹیاک پروجیکٹ کے متعلق انہی کے ایک روگ امپلائی نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پر ہونے والے تجربات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے، کہ جن کی وجہ سے پھر یہ پروجیکٹس بند کرنے پڑے تھے۔
تو کون جانتا ہے کہ اس وقت بھی رائٹ ناؤ دنیا کے کسی کونے میں کسی زیر زمین لیبارٹری کے اندر دی فیبرک آف اسپیس ٹائم کو ڈسٹرب کرنے کے تجربات کیے جا رہے ہوں کہ جنہیں جب دجال آئے گا تو وہ انہیں استعمال کرے گا۔ ان پروجیکٹس کے متعلق ہو سکتا ہے کہ کوئی معلومات بھی پبلک کے پاس نہ ہو، لیکن کیا پبلک معلومات کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی؟ بالکل بھی نہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی سائنسی دریافتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں برسوں تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ کئی پروجیکٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جو دہائیوں بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ MK Ultra اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جس میں مائنڈ کنٹرول جیسے تجربات بھی ہوئے تھے۔ کئی پروگرامز سالوں بعد ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، لہٰذا کسی چیز کا ریکارڈ میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز کبھی ہو ہی نہیں رہی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ChatGPT میں جا کر لکھتے ہیں کہ ہاں بھئی فرقان قریشی بلاگز میں یہ بات سنی تھی، اب تم بتاؤ کہ فلاں کام ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی معلومات پبلک ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارہ کیا بتائے؟ چنانچہ وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی کوئی مستند معلومات نہیں ہے، اور یہ پوچھنے والا بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں امریکہ کا بلکہ ایک اور سیکرٹ پروجیکٹ کہ جو پچھلے 30 سال تک دنیا سے چھپا رہا تھا اب سامنے آیا ہے۔ ویسے تو یہ پروجیکٹ وقت یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے متعلق نہیں ہے، یا پھر ہو بھی سکتا ہے، ہمیں کون سا اس کی ایک تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ برحال 1951 کی بات ہے کہ امریکہ نے ڈنمارک سے ایک اجازت مانگی کہ یہ جو آپ کا گرین لینڈ کا علاقہ ہے، ہمیں وہاں ایک بیس بنانی ہے تاکہ ہم آرکٹک اور موسمی حالات کے اوپر تحقیق کر سکیں۔ ڈنمارک نے اجازت دے دی، لیکن امریکہ نے وہاں بیس کے علاوہ برف کے نیچے پورا ایک سیکرٹ شہر آباد کر دیا کہ جو 4000 کلومیٹرز کے اوپر پھیلی طویل سرنگوں سے بنا ہوا تھا، کہ جن میں رہنے کے کوارٹر سے لے کر لیبارٹریز، کچنز، ہاسپٹلز، ورک شاپس، یہاں تک ایک نیوکلیئر ری ایکٹر تک بنایا گیا تھا۔ اور اس پروجیکٹ کا نام تھا دی پروجیکٹ آئس ورم۔ 30 سال تک یہ پروجیکٹ دنیا کی نظروں سے چھپا رہا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ اور اس دوران آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی ChatGPT سے پوچھتا کہ ہاں بھائی سنا ہے گرین لینڈ کے نیچے ایک خفیہ شہر آباد ہے، تو ChatGPT بیچارہ کیا جواب دیتا؟ آبویسلی وہ یہی کہتا کہ نہیں جی کوئی مستند معلومات نہیں ہے۔ تو معلومات ہوتی بھی کیسے کہ جب پروجیکٹ ہی ٹاپ سیکرٹ ہے؟ بہرحال پھر ہوا کچھ ایسا کہ جو پروجیکٹ کے بنانے والوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ گرین لینڈ کی وہ برف کہ جس نے اس خفیہ شہر کو چھپایا ہوا تھا، جس کے متعلق انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سٹیبل رہے گی، وہی برف سرکنے لگ گئی، موو کرنے لگ گئی، نیچے موجود شہر کی سرنگیں کولیپس کرنے لگ گئیں، اور ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ تو پورے کا پورا شہر کسی بھی وقت ڈھہ سکتا ہے۔ چنانچہ پورے کے پورے شہر کو یہ ابینڈن کر دیا گیا۔ اور صرف 10-12 سال پہلے کہ جب گرین لینڈ کی ریڈار سکیننگ ہو رہی تھی، اس وقت یہ کارنامہ سامنے آیا، اور اس وقت دنیا کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کوئی خفیہ تجربات ہو رہے تھے۔ کس نوعیت کے تجربات یہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن دوسری طرف اب انوائرمنٹل سائنسدانوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ اس چھپے ہوئے شہر کے اندر جو نیوکلیئر ویسٹ وہ نیوکلیئر ری ایکٹر پیدا کر رہا تھا، برف کے ہٹنے سے اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سو یو سی اس وقت بھی دنیا میں کیسے کیسے خفیہ تجربات ہو رہے ہیں۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ ہمیشہ طاقتور لوگ لکھتے ہیں، چنانچہ داستانیں بھی پھر وہ اپنی مرضی کی درج کرتے ہیں۔ اکثر ریکارڈز کو جلا دیا جاتا ہے، اکثر راز چھپا لیے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ کئی قدیم تہذیبوں کے متعلق اب ہزاروں سال کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ کئی سائنٹیفک ڈسکوریز ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں کئی برسوں تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ کئی پروگرام 20 سالوں کے بعد ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کا ریکارڈ میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز کبھی ہوئی نہیں ہے، اور لازمی نہیں کہ AI میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے۔ میں آپ کو 101 چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں اور ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جو کتابوں میں تو موجود ہیں، مگر ابھی تک AI ان کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتی ہے۔ خیر بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ دجال بھی کسی ایسی ہی سیکرٹ لیبارٹری میں پروجیکٹ مونٹی ایک یا پھر آئس ورمز جیسے پروجیکٹس کا آغاز کروائے گا، کہ جہاں اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے بارشیں برسانے
اور وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر تحقیق کی جا رہی ہوگی کہ جو دنیا کے گرد لپٹے وقت کے کپڑے کوئی پھاڑ کر رکھ دے گی کہ جسے اس کے وقت کا ایک دن پھر 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ دن کے لمبے اور وقت کے آہستہ ہو جانے کی دوسری وجہ کہ جو مجھے زیادہ قائل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا یہ آہستہ ہو جانا دجال کا کوئی استدراج نہیں بلکہ اس کے زمانے میں ہونے والا ایک کازمک فینومینن ہوگا۔ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس قسط کے شروع میں ہی دجال کے وقت کے متعلق جن 7 حدیثوں کا میں نے آپ کو خلاصہ سنایا تھا ان میں ایک ہی چیز بڑی قابل غور ہے کہ دجال کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے، درج ہوئی بھی ہے، لیکن کیا دجال خود سے ایسا کرے گا؟ یہ درج نہیں ہوا ہوا۔ یس، دجال کو ٹیکنالوجی کے اوپر پورا عبور حاصل ہونا ہے۔ احادیث کے مطابق وہ زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو اس کے خزانے باہر نکل آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو لوگوں کو یوں لگے گا کہ جیسے بارش برس رہی ہے، یعنی ایکچول بارش نہیں برسے گی بلکہ لوگوں کو یوں لگے گا کہ جیسے بارش برس رہی ہے۔ لیکن وقت اللہ تعالیٰ کی بہت طاقتور مخلوق ہے۔ ہم اسے آبزرو کر سکتے ہیں، کچھ حالات میں شاید اسے ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی سی ہوگی کہ جیسے آپ بہتے ہوئے کسی بڑے اور طاقتور دریا میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے دریا میں ریپلز اٹھیں گی، لیکن پھر ایک مرتبہ پھر سے دریا اپنے بہاؤ کو خود ہی ایڈجسٹ کر لے گا۔ اسے ہماری پیدا کی ہوئی چھوٹی سی ڈسٹربنس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح دجال بھی اپنے ٹیکنالوجیکل تجربات کے ساتھ بہت سارے استدراجی کام کرے گا۔ بائی دا وے، کوئی بھی ماورائے عقل کام کہ جو عقل کو عاجز کر دے، اگر وہ انبیاء کے مبارک ہاتھوں سے ہو تو انہیں معجزات کہتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کی آزمائش کے طور پر کسی جادوگر کے ہاتھوں ہو تو ادب کی زبان میں انہیں استدراج کہتے ہیں۔ I'm really very sorry کہ کبھی کبھار ایسے مشکل الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے خود بھی نئی زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے اکثر آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ لیکن دجالی طاقتوں سے ہٹ کر دن کی لمبائی پھر بھی لگتا یوں ہے کہ کسی اور وجہ سے ہوگی، اور تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا قول مل گیا کہ جس میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ جواب بتاؤں، پہلے آپ زمین اور اس کے دن کے متعلق کچھ بنیادی باتیں جان لیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ زمین پر دن کی لمبائی کیسے طے ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ زمین کی گردش کی وجہ سے زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر ایک چکر 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 24 گھنٹے ہمارا ایک دن کہلاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی دن میں زمین کے کسی ملک میں دن چڑھا ہوتا ہے اور کسی ملک میں رات چھائی ہوتی ہے، کسی حصے میں ابھی فجر ہو رہی ہوتی ہے اور کسی حصے میں مغرب ادا کی جا رہی ہوتی ہے، کسی حصے میں سحور ہو رہی ہوتی ہے اور کسی حصے میں افطار، کیونکہ زمین اپنے ہی محور کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ لاکھوں سال سے یہ گردش اسی طرح ایک سٹیبلٹی کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ گردش آہستہ یا پھر تیز ہو جائے، اور جس دن یہ گردش آہستہ ہوئی اسی دن ہمارا دن بھی طویل ہو جائے گا۔ جتنی گردش آہستہ ہوگی اتنا ہی دن طویل ہوگا، 24 گھنٹوں کے بجائے 24,000 گھنٹوں کا بھی بن سکے گا۔ اسی لیے ہماری دنیا کے پڑوس میں واقع ایک سیارے وینس یعنی زہرہ کا ایک دن ہمارے تقریباً 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ٹو بی ایگزیکٹ، زہرہ کا ایک دن ہمارے 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ اپنے محور پر اس کی گردش بہت ہی سلو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو زمین کی گردش کو سلو ڈاؤن کر کے اس کے دن کو طویل کر دے؟ تو سب سے پہلا جواب ہو سکتا ہے چاند۔ چاند کی کشش ہماری زمین کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے سمندروں میں مد و جزر چاند کی تاریخوں اور اس کے اوقات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس طرف چاند جاتا ہے اسی طرف سمندروں کے پانی کا رخ ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے ملاح اس فینومینا کو آبزرو کرتے چلے آئے ہیں، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ چاند اور سمندروں کا یہ کازمک ڈانس، یہ ردھم ہماری زمین کی گردش کو سلو کر رہا ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں ہمارے دنوں کو طویل کر رہا ہے۔ لیکن یہ بدلاؤ بہت آہستہ ہو رہا ہے۔ ہر 100 سال بعد ہمارا ایک دن
صرف 1 ملی سیکنڈ طویل ہو رہا ہے۔ یہ سپیڈ بہت سلو ہے۔ کہاں دجال کے دور میں ایک دن 1 سال جتنا طویل ہو جائے گا، اور کہاں یہ ملی سیکنڈز کا فرق۔ دوسرا سینیریو کہ چاند کی وجہ سے ہمارا دن طویل ہو جائے، تو وہ صرف تب ہوگا کہ اگر چاند ہم سے تھوڑا سا دور ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ دور ہوگا تو اس کی کشش بھی کم پڑے گی، تو اس سے بھی زمین کی گردش آہستہ ہو جائے گی، اور نتیجتاً ہمارا دن طویل ہو جائے گا۔ اور بائی دی وے چاند ہم سے دور ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کے دور ہونے کی سپیڈ بھی بہت سلو ہے۔ ہر سال وہ ہم سے صرف 3.8 سینٹی میٹرز دور ہو رہا ہے، تو یہ سپیڈ بھی بہت سلو ہے۔ کہاں دجال کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور کہاں یہ معمولی سا سینٹی میٹرز کا فرق۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں یا پھر ایون کے چند دنوں کے اندر اندر ہماری زمین کی گردش سلو ہو جائے اور ہمارا دن انتہائی طویل ہو جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت موجود ہے کہ جو بڑی ہی محنت کرنے کے بعد ملی ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح سویرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابی ملیکہ، آج میں ساری رات جاگتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کیا کسی بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ تو کہتے کہ ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے، اور مجھے ڈر پڑ گیا کہ کہیں دجال کا دور ہی نہ شروع ہونے والا ہو۔ دمدار ستارے کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چاند کے علاوہ اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو زمین کی گردش کو سلو ڈاؤن کر سکے، تو وہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسٹرائیڈ یا سیلیسٹیل آبجیکٹ یا پھر دمدار ستارہ زمین کے انتہائی قریب سے گزر جائے، لیکن اس کی جسامت پھر اتنی بڑی ہو کہ وہ زمین پر ایسی فورس اپلائی کر دے کہ جسے ٹائیڈل فورس کہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری زمین کی گردش اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی اور ہمارا دن انتہائی طویل ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس کا دمدار ستارے کے طلوع ہو جانے کو دجال کا وقت شروع ہو جانے سے تعبیر کرنا، یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دمدار ستارہ آ گیا، پس اب دجال کا دن شروع ہونے والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی تھے کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے بالخصوص دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابن عباس کو قرآن کا علم سکھا دے، اور اس دعا کے بعد ابن عباس کو صحابہ حبر الامہ یعنی علم کا سمندر کہا کرتے تھے۔ تو اگر انہوں نے دمدار ستارے کی ارائیول کو دجال کا دن شروع ہونے سے منسوب کیا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی گہرا راز پوشیدہ ہوگا۔ اور اب توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ دیکھیے، ہماری زمین اس خلا میں تنہا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر دن پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں خلا میں اس کے آس پاس تیر رہی ہیں۔ ان پتھروں میں سے زیادہ تر پتھر تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، چاول کے دانے کے سائز کے، کہ جو جب زمین کے قریب آتے ہیں تو ہمارے ایٹماسفیئر کی وجہ سے آگ کے ایک شعلے کی طرح جل اٹھتے ہیں۔ انہیں ہم روزمرہ کی زبان میں شوٹنگ سٹار یا پھر ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں، لیکن کچھ پتھر سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں روس کے اندر ایسے ہی ایک بڑے پتھر کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا گرا تھا کہ جو رات کے وقت گرتے ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ چمکا تھا کہ جیسے سورج نکل آیا ہو۔ آج بھی اگر آپ چیلیابنسک ایونٹ لکھ کر سرچ کریں تو یوٹیوب پر لاتعداد CCTV فوٹیجز سامنے آ جائیں گی کہ جس میں آپ اس پتھر کو گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چیلیابنسک ایونٹ جیسے پتھر بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ زمین کی گردش کے اوپر کوئی اثر ڈال سکے۔ ہماری زمین ایک بہت بہت بڑا سیارہ ہے، لیکن اگر کوئی انتہائی بڑا پتھر، اور انتہائی بڑے سے میری مراد 400 سے 500 کلومیٹر سائز کا پتھر ہے، اگر ایسا کوئی پتھر زمین کے قریب سے گزر جائے تو ڈیفینیٹلی زمین بھی اپنے مدار سے تھوڑی سی لڑکھڑا جائے گی، یا پھر اس کی گردش سلو ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارا ایک دن سگنیفیکنٹلی طویل ہو جائے گا۔ اور جس بڑے پتھر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کہلاتا ہے ایک دمدار ستارہ، کہ جس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص ذکر کیا تھا۔ ہماری دنیا سورج کے گرد اکیلی نہیں گھوم رہی، بلکہ ہمارے ساتھ 8 دوسرے سیارے بھی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان سیاروں کے نام بھی آپ نے سن رکھے ہوں گے، مثلا مرکری، وینس، ارتھ اور مارس وغیرہ۔
اب ہوتا یہ ہے کہ نیپچون کے بعد سورج کی گرمی، اس کی حدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا نیپچون کے بعد خلا میں تیرنے والے جتنے بھی پتھر اور چٹانیں ہیں وہ زیادہ تر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ جمے ہوئے پتھروں کا یہ علاقہ کوئپر بیلٹ کہلاتا ہے کہ جس میں لاکھوں یا پھر کروڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے جمے ہوئے پتھر تیر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس علاقے سے بھی آگے چلے جائیں تو ان سے بھی بڑے بڑے دیو ہیکل پتھروں کا پورا ایک نظام موجود ہے کہ جس نے سورج سمیت ہمارے پورے کے پورے سولر سسٹم کو ہی اپنے اندر گھیرے میں لیا ہوا ہے، کہ جہاں سینکڑوں کلومیٹرز بڑے بڑے قوی ہیکل پتھر یا پھر پہاڑ تیر رہے ہیں، اور اس سسٹم کا نام ہے دی اورٹ کلاؤڈ۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ بڑے بڑے عفریت ہم پر آ کر نہیں گر جاتے، حالانکہ اس وقت دنیا میں درجنوں آبزرویٹریز ایسی ہیں کہ جو لگاتار ان پتھروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کئی ایسے بڑے بڑے پتھر، بلکہ پتھر بھی نہیں، پورے پہاڑ دکھائی دے گئے ہیں کہ جو خلا کے اندر تیر رہے ہیں، لیکن سٹل وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک پتھر سورج کی کشش کی وجہ سے اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پتھر سورج کے قریب آتا ہے ویسے ویسے سورج کی گرمی اور حدت کی وجہ سے اس پتھر پر موجود برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار یہ برف جمع ہوا پانی بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار جمی ہوئی گیسز بھی، اور جب یہ اربوں ٹن گیسز پگھل کر خلا میں ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس وقت یہ اخراج ہمیں اس پتھر کے پیچھے چلتی چلتی ایک دھوم کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اسے ایک دمدار ستارہ کہتے ہیں۔ بعض دمدار ستارے ہماری زمین سے کروڑوں کلومیٹرز دور سے ہی گزر جاتے ہیں، ان کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی دمدار ستارہ ہم سے 5 کروڑ کلومیٹرز دوری پر سے گزرتا ہے، اور کوئی تو بہت ہی دور یعنی 20 کروڑ کلومیٹرز کی دوری پر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کوئی دمدار ستارہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہماری دنیا کے قریب سے گزرتا ہے، اور کوئی دمدار ستارہ ہر مخصوص سالوں کے بعد، مثلا 1986 میں دکھائی دینے والا دمدار ستارہ یعنی کہ دا ہیلیز کومیٹ ہر 76 سال کے بعد آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ خوبصورت دمدار ستارے ہمارے انتہائی قریب بھی آ جاتے ہیں۔ سن 1770 میں ایک دمدار ستارہ ہمارے اتنا قریب سے گزرا تھا کہ رات کا آسمان بھی روشن ہو گیا تھا۔ اس وقت تو سائنٹیفک کیلکولیشنز اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن آج کیئرفل اندازوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہم سے صرف اور صرف 22 لاکھ کلومیٹرز دوری پہ سے گزرا تھا، لیکن چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اس لیے زمین کی گردش پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اور پھر ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ جوپیٹر، کہ جو ایک طرح سے باقی سیاروں کے بڑے بھائی کے طور پر سسٹم میں موجود ہے، وہ باقی سیاروں کی طرف آنے والے نقصانات کو اپنے بڑے سائز کی وجہ سے، اپنے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سچ کہوں تو جوپیٹر واقعی زمین کا ایک طرح سے بڑا بھائی ہے۔ تو اس وقت بھی جوپیٹر نے 1770 والے لیکسل کومیٹ کو اپنی طرف کھینچ کر زمین کو اس سے محفوظ کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح 1983 میں ہم سے صرف 47 لاکھ کلومیٹرز کی دوری پر سے ایک اور دمدار ستارہ گزرا تھا، IRAS آراکی، لیکن ونس اگین وہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے زمین کی گردش کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن تھیوریٹیکلی اگر ایک ایسا گیگا کومیٹ کہ جو سائز میں 500 کلومیٹرز تک بڑا ہو اور وہ زمین کے پاس سے گزرے، ٹکرائے نہیں مگر ایک سلو فلائی بائی کرے، تو اس کے گزرنے سے ڈیفینیٹلی اتنی فورس پیدا ہوگی کہ جس سے زمین کی روٹیشن، اس کی گردش ڈسٹرب ہو جائے گی، اور ہمارا ایک دن طویل ہو کر 1 سال کا بن جائے گا۔ اور اس کے گزر جانے کے بعد کہ جب زمین دوبارہ سے اپنی روٹیشن کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے پھر طویل ہوا وہ ایک دن ایڈجسٹ ہوتے ہوتے پہلے 1 مہینے کا رہ جائے گا، پھر 1 ہفتے کا رہ جائے گا، اور ایڈجسٹ ہونے کے بعد پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر آ جائیں گے۔ البتہ آفٹر افیکٹس کے طور پر پھر جو آخری دن ہوگا وہ انتہائی مختصر رہ جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد زمین اپنی ریگولر روٹیشن کو ایک مرتبہ پھر سے اسٹیبلائز کر لے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی یہ لیڈ کہ ایک دمدار ستارے کی ارائیول دجال کے دن کی شروعات کو مارک کرے گی، وہ دن کہ جو انتہائی طویل ہوگا
اس روایت کے اعتبار سے یہ نتیجہ بہت زیادہ کنونسنگ ہے کہ ایک دمدار ستارہ اس زمین کی روٹیشن کے اوپر اثر انداز ہوگا کہ جس سے پھر دن طویل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، دمدار ستارے بڑے پراسرار ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ایک دمدار ستارہ نظر آیا تھا، 3i ایٹلس، کہ جو پہلے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ آتا رہا مگر پھر اچانک سے سبز رنگ کی ایک گلو، ایک روشنی دینا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں نے سوچا کہ عام دمدار ستاروں کی طرح اس میں سے بھی شاید کوئی گیس نکل رہی ہوگی، لیکن کبھی وہ روشنی بند ہو جاتی اور کبھی دوبارہ سے شروع، کہ جو ایون کے سائنسدانوں کی سمجھ سے بھی باہر کی بات تھی۔ لیکن حیرت تو اس بات پر ہے کہ دمدار ستاروں کی دم ہمیشہ ان کے پیچھے بنتی ہے، مگر 3i ایٹلس کی دم اس کے آگے آگے بن رہی تھی، کہ جو بہت ہی عجیب بات ہے، بہت ان یوزول بات ہے۔ پھر کبھی اس کی رفتار کم ہو رہی تھی اور کبھی زیادہ، کہ جسے کئی ریسرچرز یہ تک کہنے لگ گئے تھے کہ یہ کوئی دمدار ستارہ نہیں بلکہ کسی اور ہی سیارے سے آیا ہوا کوئی خلائی جہاز لگتا ہے، کہ جس کی سبز رنگ کی روشنی کسی بیکن کی طرح جل اور بجھ رہی ہے، اور کہ جو کبھی تیز ہو جاتا ہے اور کبھی آہستہ، اور نہ صرف تیز یا آہستہ بلکہ وہ تو اپنی ٹریجیکٹری تک کو تبدیل کر رہا تھا، کبھی وہ دائیں ہو رہا تھا اور کبھی بائیں۔ زمین کے کئی حصوں میں یہ ستارہ صبح یا شام کے وقت دکھائی بھی دیا تھا، اور مجھ جیسے ایسٹرو فوٹوگرافی کے شوقین کئی افراد نے اس کی خوبصورت اور سبز تصاویر بھی لی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن یہ سورج کے گرد چکر لگا کر دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے گہری خلاؤں کے اندر گم ہو گیا۔ مگر آج تک ہمیں اس کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دائیں بائیں اور اوپر اور نیچے کیوں ہو رہا تھا، یا پھر کبھی جل اور بجھ کیوں رہا تھا۔ یہ سوالات ہمیں بتاتے ہیں کہ دمدار ستاروں کے متعلق ہم کتنا کم جانتے ہیں، اور موسٹ لائکلی عبداللہ ابن عباس والی روایت سے کم یہی اشارہ ملتا ہے کہ زمین کے دنوں کا طویل ہو جانا قریب سے گزرنے والے کسی دمدار ستارے کی کشش ثقل یا سے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے ہوگا۔ آج کا ٹاپک یہاں الحمدللہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ بس دجال کے متعلق صرف اس کی موت کا واقعہ رہ گیا ہے، کہ جس کے بعد پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسی قسط میں شاید یاجوج اور ماجوج کے خروج کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تہہ دل سے گزارش ہے کہ 2 کام اب آپ انشاءاللہ ضرور کیجئے گا، کہ ایک تو نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ یہ خوبصورت اور اہم معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری تمام عبادات، خیرات اور صدقات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین اور اللہ حافظ۔